حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو شعری انداز میں بیان کرنا، وہ نظم ہو، غزل ہو یا کوئی مثنوی یا کوئی بھی شعری انداز ہو، نعت کہلاتا ہے۔ السلام علیکم، یہ نظم نمبر 2 9th کلاس کی نعت ہے۔ اس کی تشریح میں پارٹ 1 میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ پہلے اس کا سوال نمبر 4 کر لیتے ہیں، جس میں یہ درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ تو شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کن کے لیے شفیق قرار دیا ہے؟ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے۔ تو اس کا جواب ہے جیم، بے کسوں کے لیے۔ شاعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بے بسوں کی ہے، رحمت، رفیق یا نعمت؟ تو رفیق ہے۔ امیر مینائی کے مطابق سقیم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، درد مند، دادگر، چارہ گر۔ تو اس کا جواب ہے چارہ گر۔ شاعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے دادگر ہیں؟ یتیم کے، مسکین کے، غریب کے؟ تو وہ یتیم کے ہیں۔ شامل نصاب نعت کس شعری مجموعے سے لی گئی ہے؟ تو یہ امیر مینائی کا شعری مجموعہ ہے، صنم خانہ عشق۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو یہ مختصر کر کے میں نے اپنے رجسٹر پر لکھ دیے ہیں تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو یہ پہلا سوال ہے کہ پہلے شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، پہلے شعر میں شاعر اپنی دردمندی کی داستان بیان کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مشکلات سنتے اور حل نکالتے ہیں، اس لیے میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غم سناؤں۔ سوال نمبر 2 ہے، نعت کے 5ویں شعر میں مجھے پیس ڈالے گا آسماں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر کی مجھے پیس ڈالے گا آسماں سے مراد دنیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پریشانیوں میں بری طرح پھنس چکا ہوں، میں اپنی راہ بھٹک چکا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے مجھے یہ دنیا، آسمان پیس ڈالے گا۔ اگلا سوال ہے، شاعر کو زمین، فلک، بشر اور ملک سے کس بات کا شکوہ ہے؟ جواب، شاعر کو ان سب سے یہ شکوہ ہے کہ کوئی اس کی فریاد نہیں سنتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنا حال دل سب کو سنانا چاہتا ہوں مگر کوئی بھی میری آواز نہیں سنتا۔ اگلا سوال ہے، نعت کے آخری شعر میں شاعر نے کیا آرزو کی ہے؟ شاعر کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر آپ کو اپنے دل کی تڑپ بتانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اس کے دل میں رہے۔ اگلا سوال ہے، اس نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس نعت میں داستاں، قدرداں، جان جاں، مہرباں، ناتواں، آسماں، فغاں اور نیم جاں قافیہ ہیں۔ نعت کی تعریف کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو شعری انداز میں بیان کرنا، وہ نظم ہو، غزل ہو یا کوئی مثنوی یا کوئی بھی شعری انداز ہو، نعت کہلاتا ہے۔ نعتیں لکھنے والے کو نعت گو شاعر جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں کہا جاتا ہے۔ اس نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ شاعر نے اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفیق اور مہربان ہیں
اور والدین سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ شاعر کے خیال میں یتیم اور سکیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے در یتیم پیدا کیا، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے اور سکیم یعنی خراب حال خطاکار لوگوں پر خصوصی توجہ دیتے اور حسن سلوک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کی فضا قائم کی اور ہر غلطی کی سزا کی ایک حد مقرر فرمائی اور معاشرے کو ظلم و جبر سے بچایا۔ اس لیے یتیم اور سکیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی اہمیت ان کی جان سے بڑھ کر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ردیف کی تعریف بیان کریں۔ ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اکثر بچوں یہ اس بات پر دھیان رکھنا ہے کہ MCQs جو پہلا سرکل دا کریکٹ آنسر ہوتا ہے یا آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ ردیف کے لغوی معنی لکھیں۔ تو یہ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا 2-3 اور آپشن ساتھ دے دیے جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے کہ ردیف کا مطلب ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ جو ایک جیسے ہوں ردیف کہلاتے ہیں۔ اس نعت میں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں ردیف ہے۔ اب یہ شعر مکمل میں نے لکھ کے اچھی طرح پہچان کرانے کے لیے لکھا ہے کہ دل درد مند کی داستاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تمہیں غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو داستان اور قدردان قافیہ ہے اور نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں ردیف ہے۔ اب یہ اسی نعت کا اگلا پیج ہے، سرگرمی اس میں بتائی ہوئی ہے۔ سرگرمی میں شعر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شعر جو ہے وہ کس طرح شاعری ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ شعری حیتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نعتیں کس کس شعری حیت میں لکھی جاتی ہیں، جیسے مثنوی، رباعی، مسدس، مخمس، قطع وغیرہ۔ تو ذیل میں 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں، آپ ان کی حیت کا تعین کریں۔ جو نعت ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، یہ غزل کی حیت پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو مثال دی ہوئی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ 4 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 2 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ یہ الطاف حسین حالی کے 6 مصروں والی مسدس کی طرز پر یہ نعت ہے۔ 6 مصرے مسدس، مسدس کا مطلب ہوتا ہے 6۔ اور اب یہ جو نیچے شعری نمونہ دیا ہوا ہے یہ 2-2 کر کے ہیں، یہ 2-2 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ تو 2-2 مثنوی کی مثال ہے۔ مثنوی ثانی سے ہے، ثانی 2 یعنی 2-2 کر کے۔ تو سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یہ 2 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ پھر یہ 2 مصرے، تو یہ والی مثال مثنوی کی ہے اور یہ اوپر والی یہ مثال مسدس کی ہے۔ اب یہ نظم نعت اس کی تشریح بھی مکمل ہو گئی ہے پارٹ 1 میں، اور پارٹ 2 میں میں نے اس کی مشق، سوالوں کے جواب اور سرگرمی سب مکمل بتا دی ہیں۔ آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔